بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا سبق، ماضی میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں زبر، زیر اور پیش آ سکتی ہیں، اس لیے ماضی کے تین وزن ہیں، فعل، فعل اور فعل، جیسے نصر، سمع، کرم اور کرم۔ عین پر زبر کی گردان آپ نے یاد کر لی، اب زیر اور پیش کی گردانیں بھی یاد کر لو۔ ہاں، چھٹا سبق کون سا سبق ہے یہ؟ چھٹا سبق، ماضی میں عین کلمے پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ ماضی میں عین کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ جو عین کلمے کی جگہ ہو، فا، عین اور لام۔ ادھر دیکھو، فعل یہ ہو گیا فا کلمہ، یہ ہو گیا عین کلمہ، یہ ہو گیا لام کلمہ۔ فعل، فا یہ ہو گیا فا کلمہ، ٹھیک ہے۔ عین کے اوپر جو زبر ہے یہ ہو گیا عین کلمہ، لام کے اوپر یہ زبر ہے یہ ہو گیا لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی لفظ اس وزن پر آئے گا اس کا پہلا والا حرف اس کو بولیں گے ہم فا کلمہ، دوسرا والا ہوگا اس کو بولیں گے ہم عین کلمہ، تیسرا والا لام کلمہ، ٹھیک ہے۔ رہابا کو بولیں گے فا کلمہ، ٹھیک ہے۔ ہا کو بولیں گے عین کلمہ، پھر اس کے بعد با کو بولیں گے لام کلمہ، کیونکہ یہ لام کلمے کی جگہ آیا ہے، جہاں پہ جگہ ہے اس کی یہ اس جگہ پہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب استاد کو کیوں بولتے ہیں استاد؟ کہ وہ پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ نہیں پڑھائے گا، دوسرا والا آ جائے گا اس کو اس جگہ پہ، اس کو بھی بولیں گے استاد۔ تیسرا والا آئے گا اس کو بھی بولیں گے استاد، چوتھا آئے گا اس کو بھی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو فا پہلے نمبر پہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں فا کلمہ، جو دوسرے نمبر پہ اس کو بولتے ہیں عین، اور جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں لام کلمہ۔ بولتے ہیں ماضی میں عین کلمہ جو فعل، فعل جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی اور پیش بھی۔ ہم نے جو پہلے گردان پڑھی ہے 5ویں سبق میں، وہاں پہ عین کلمہ کے اوپر کیا تھا؟ زبر ہے۔ بولتے آپ نے وہ گردان یاد کر لی ہے، وہ گردان آپ نے یاد کی ہے نا، گردان یاد کر ذرا فعل، اس کو دیکھ کرنا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ ہاں ایسے ہی کرنی ہے یاد۔ بولتے ہیں اب زیر اور پیش کی گردانیں بھی یاد کر لو۔ اب زیر اور کیوں کرنے گا یاد؟ اس لیے کہ عین کلمے کے اوپر تینوں حرکتیں آتی ہے، کبھی زبر بھی آئے گا، کبھی زیر بھی اور کبھی پیش بھی۔ اب بولتے ہیں ماضی مکسور العین کی گردان، ماضی مکسور العین بولیں گے، ہاں ایسا ماضی جس میں عین کلمے کے نیچے زیر ہو۔ پڑھو یہ والی گردان تم۔ فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ ہاں اچھا، فعلا کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک آدمی نے کیا، زمانہ گزشتہ میں، وہ ایک واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اگر یہ فعیلہ ہو تب بھی یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ بھی اسی طریقے سے ہے، سب کچھ اسی طریقے سے جس طریقے سے ماضی مفتوح العین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صیغے بھی وہی ہے، علامتیں بھی وہی ہے، نشانیاں سب کچھ وہی ہے، ترجمہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ ہاں، ماضی مضموم العین کی گردان، فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہے ترجمہ اور صیغے وہی ہے، صرف عین کے پیش کا خیال رکھ کر گردان کرو۔ ترجمہ فعول، فعال، فعیلا دونوں کا ایک ہی ہوگا، تینوں کا ایک ہی ہوگا، الگ الگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فعال کیا اسے ایک مرد نے، فعیلا کیا اسے ایک مرد نے، فعولا کیا اسے ایک، یہ نہیں اب کچھ ترجمہ بدل جائے گا یا معنی بدل جائیں گے، نشانی بدل جائے گی، نہیں، بلکہ نشانی بھی وہی رہے گی، علامت بھی، سب ترجمہ سب کچھ وہی رہے گا۔ البتہ فرق یہ رہے گا، وہاں فعال عین کلمے کے اوپر زبر تھا، فعیلا عین کلمے کے نیچے زیر، فعول عین کلمے کے اوپر پیش، فرق کچھ نہیں پڑے گا معنی یا نشانی وغیرہ میں۔ چلو امثلہ مشقیہ، امثلہ مشقیہ، عین کلمہ کی حرکت کا خیال رکھ کر نیچے لکھے ہوئے فاعلوں کی گردانیں ترجمہ کے ساتھ کرو۔ فعل کی مثالیں، نصر مدد کی،
اس ایک مرد نے. اب دیکھو اب اسی گردان کریں گے. فعلا یہ کیا ہے؟ مفتوح العین. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو. ٹھیک ہے. اب نصرا نصرا یہ اسی طریقے سے ہوگا نیچے تک گردان. ٹھیک ہے. نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا. نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرت نصرنا. اسی طریقے سے ہوگی فتح کی گردان. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہوگی ضربہ کی. ٹھیک. یہ جو تینوں ہے نصرہ ہے فتح ہے اور ضربہ یہ ہے ماضی مفتوح العین. کیا ہے ماضی مفتوح العین. نصرتو کے معنی میں نے مدد کی. نصرتو کے معنی میں نے مدد کی. چاہے میں ایک مرد یا میں ایک عورت. نصرتن کی تم سب عورتوں نے مدد کی تم سب عورتوں نے. ٹھیک ہے آگے چلو. فعلا کی مثالیں. سمع سنا اس ایک مرد نے. شریبا پیا اس ایک مرد نے. علما جانا اس ایک مرد نے. ہاں اسی گردان کرو سمع کی. سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعت سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعت سمعنا. ہاں ٹھیک ہے. اب سمعتو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سمعتو سمع کے معنی سنا سننا. ٹھیک ہے. اس ایک مرد نے. سمعتو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سنا میں نے. کیا ہوگا؟ سمیتو سنا میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت نے. ٹھیک ہے. سمعتم کون صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر. کیا ترجمہ ہوگا؟ جمع مذکر حاضر. ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ایک سنا سنا تم سب مردوں نے. سمیتی واحد مؤنث حاضر سنا تو ایک عورت نے. اس طریقے سے یاد کرنا ہے ترجمے کے ساتھ. نیچے والی گردان کرو. فاعلا کی مثال. کروما بزرگ ہوا وہ ایک مرد. کسورا زیادہ ہوا وہ ایک مرد. قروبا قروبا نزدیک ہوا وہ ایک مرد. ہاں ذرا قروبا کی گردان کرو. قروبا قروبا قروبو قروبت قروبتا قروبنا قروبتا قروبتما قروبتم قروبتی قروبتما قروبتن قروبتو قروبتا. ہاں اب مثال کسورا کے معنی زیادہ ہونا. وہ ایک مرد زیادہ ہوا. مثال کے طور پر قروما وہ بزرگ ہوا. اب قروبتو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قروبتو کون صیغہ ہے تو بتا؟ واحد متکلم. واحد متکلم کا صیغہ. اس کے معنی ہوگا میں قریب ہوا چاہے مرد یا میں ایک عورت. ہاں. قربتن جمع مؤنث جمع مؤنث جمع مؤنث حاضر. جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. قریب ہوئی تم سب عورتیں. ٹھیک ہے. قربتا واحد مذکر حاضر. ہاں قریب ترجمہ واحد مذکر حاضر. ترجمہ تو ایک مرد قریب. ہاں تو ایک مرد قریب ہوا. ٹھیک ہے. قروما وہ میں نے کیا مانا بزرگ ہونا. تو قرومتی صیغہ کون سا؟ قرومتی کون صیغہ ہے؟ یہ ہے جمع. قرومتی آپ بولو. تھوڑا دماغ کو زور لگاؤ. واحد. ہاں واحد مذکر غائب. واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث حاضر. حاضر. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ایک عورت بزرگ ہوئی عزت والی احترام والی ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اب خلاصے کے طور پر یہ ہے جس طریقے سے ماضی میں مفتوح العین یعنی عین کلمے کے اوپر زبر آتا ہے زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی. ٹھیک ہے. اب ان کی گردانیں یاد کرنی ہے اچھی طریقے سے. کبھی زبر آئے گا کبھی زیر آئے گا کبھی پیش. ان کی گردانیں اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے. ان کی نشانیاں یاد کرنی ہے. ان کی علامتیں یاد کرنی ہے اور ترجمہ یاد کرنا ہے. دیکھنا ہے یہ کون سا صیغہ ہے. ٹھیک.